जी, मक्का में उम्रा पर आने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कुछ 5 चीज़ें, जिससे आप लोगों का खर्चा, आप लोगों की इबादत और आप लोगों का टाइम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकेगा और आप लोग बहुत ही खैर के तरीके के साथ और अफ़ज़ल तरीके से अपनी बात कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना हमज़ा मंज़ूर फ्रॉम जद्दा। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा फर्दर मोर इस इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ए वन बाय वन। ठीक है जी। अच्छा, तो दोस्तों पहली जो हमारे पास चीज़ है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये है कि जब आप लोग उम्रा की अदायगी के लिए अपने शहर अपने मुल्क से, इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी आप लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, जब आप उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब मक्का जब तशरीफ़ लाते हैं तो पहली तो चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़्लाइट लैंड कहाँ पे कर रही है। लैंड इन द सेंस, अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा में कर रही है या मदीना में कर रही है, ठीक है, तो वो सारे मामलात आपको अगर आपकी फ़्लाइट फॉर एग्जांपल मदीना में लैंड कर रही है तो आप मदीना जाएंगे, वहाँ पर अपना कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है मिकात पर आएंगे, मिकात पर आकर अपने हरम वगैरह पहनेंगे और फिर जो है आप लोग आ जाएंगे मक्का, मस्जिदुल हरम फॉर परफॉर्मिंग योर उम्रा उम्रा। तो दूसरी चीज़ ये कि आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप जिस मकसद के लिए उम्रा के लिए आप लोग आ रहे हैं, तो उम्रा की अदायगी खैर व आफियत के साथ हो, पूरी मुकम्मल अफजल तरीके के साथ हो। तो आप लोगों को चाहिए कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए। आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 3 दिन के लिए मक्का स्टे आपका स्टे है 3 दिन का, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग उसमें जो ज़ियारतों वगैरह पर आपने जाना है, तो वो कुछ ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए कि आपकी कोई नमाज़ भी, देखें नमाज ज़रूरी रुकन है, ठीक है ना, तो ज़ियारतों का कुछ ऐसा टाइम बनाए कि उससे आपकी नमाज भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और जो दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आप फॉर एग्जांपल गारा हिरा पे आप लोग जाते हैं, ठीक है ना, तो वापसी पर आते हुए इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि सुबह फजर के टाइम पे आपकी आँख नहीं खुलती, या फिर उसके अलावा आपके साथ कोई और सिनेरियो हो जाता है, जैसे कि जस्ट लाइक आपको बुखार हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बुखार हो जाता है तो आपकी बाकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लानिंग जो है हमारे, आपको पता ही है कि प्लानिंग इज़ कंपलसरी फॉर एवरीथिंग। आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो प्लानिंग सबसे पहले करें, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास इहराम और उम्रा की जो अदायगी के मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो इहराम बांध रहे हैं, ठीक है ना, उसको बांधने का आसान और ऐसा तरीका पता होना चाहिए कि आपको कोई मसला मसाइल ना हो। दूसरी जो चीज़ है वो है उम्रा की अदायगी, मतलब कि उम्रा में जो चीज़ें हमने अदा करनी होती हैं, ठीक है ना, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सम टाइम जो है लोग ये सोच के आ जाते हैं कि यार बस मस्जिदुल हरम जाएँगे, ठीक है ना, जैसे-जैसे लोग कर रहे होंगे वैसे-वैसे जो है ना हम लोग तवाफ़ कर लेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके जो बेहतरीन तरीके हैं वो आप लोग देख के आएँ, या फिर आपको जो है ना छोटी-छोटी सी कॉपियाँ मिलती हैं, आप उन्हें पढ़ के भी जो है ना आ सकते हैं, ताकि आप लोग ईज़िली और अच्छे अफ़ज़ल तरीके से अपना उम्रा और अपना जो है इहराम अफ़ज़ल तरीके के साथ, और इहराम के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इहराम से पहले जो काम करने होते हैं, ठीक है ना, जो नीयत है, जो दुआएँ हैं, अगर वो आप लोग अब कॉपी ले लेंगे तो आपके लिए ज़रा ईज़ी हो जाएगा वो सारे मामलात डील करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको दुआएँ या वो नहीं भी पढ़ना आता, तो वो किसी अच्छे अपने मौलवी से या अपने मस्जिद के इमाम से जाके पूछ सकता है कि यार ये सारे मामलात हैं, ये मैंने किस तरीके से डील करने हैं, मुझे काइंडली जो है आप बता दें इस बारे में। ठीक है जी। 2 चीज़ें होंगी। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास ये कि आपको यहाँ पर जब आप उम्रा की अदायगी के लिए आएँ, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इमरजेंसी नंबर्स की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस आपके साथ कोई सिनेरियो हो जाता है, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, तो आपके पास इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए। जस्ट लाइक आपके पास पुलिस का नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ के शुरता पुलिस है उनके उनका नंबर होना चाहिए। दूसरा फिर आपके पास जो है ना एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए, ताकि इन केस अगर आपके साथ कोई सीवियर इंसिडेंट भी हो जाता है तो आपके पास जल्द अज़ जल्द उस इंसिडेंट से निपटने के लिए चीज़ें तैयार हों। ठीक है जी। और इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि सम टाइम जो है हमारे जो एजेंट्स होते हैं वो भी, उनकी वजह से जो है ना वैसे भी आजकल बड़े मामलात ख़राब चल रहे हैं, ठीक है ना, दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है, और जब वो एक्चुअल में यहाँ पर आकर एग्ज़िस्ट करते हैं तो उनके साथ मामलात बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो जो डिफरेंट होना होता है ना वो बंदे को फिर बड़ा तंग कर देता है, बंदा डिसहर्ट हो जाता है, ठीक है ना, और और भी डिफरेंट तरीके के ना बंदे के साथ साइकोलॉजिकल जो है ना इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतरीन ये है कि आपको पता हो,
ٹھیک ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایجنٹ مسئلہ کر رہا ہے تو وزارت حج جو یہاں پہ منسٹری آف حج ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سارا کچھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس ان کا نمبر ہو, ٹھیک ہے نا, ان کیس اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ کرتا ہے, کوئی ہوٹل والا مسئلہ کرتا ہے یا کوئی بدتمیزی کرتا ہے, تو آپ ان سے کمپلین کر سکیں, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی یہاں پر ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ سختی ہے, تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی ایشو جو ہے وہ ایز پریورٹی جو ہے نا ریزولو کیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو چوتھی جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے بھائی شاپنگ کی. اب لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی اپنی پریورٹی کی بات ہوتی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو یہاں سے کچھ لوگ جو ہے نا شاپنگ, میرے نظر کے اندر اگر کوئی بندہ یہاں پر آ رہا ہے تو وہ یہاں سے صرف دو چیزیں لے کر جائے. پہلی جو چیز ہے اس میں وہ ہے کھجور. کھجوریں جتنی ہو سکے آپ لے کے جائیں. اس کے بعد زمزم واٹر, ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مطلب کہ آپ لے کر جائیں گے تو آپ کے گھر جو آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے ان کے سامنے بھی آپ رکھ سکتے ہیں, اور وہ آپ سے اس چیز کے اوپر خوش بھی ہوں گے. باقی جو ساری چیزیں جیسے کہ جسٹ لائک جائے نماز وغیرہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تسبیحات وغیرہ ہوگی, یا اور بھی کچھ جو ہے نا, کچھ کچھ بھی چیزیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, جو بھی آپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر چائنا سے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. چائنا سے آ رہی ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز سے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, کہنے کا مقصد میرا یہ ہے میرے بھائیوں کہ, اور یہاں پر وہ آپ کو کاسٹلی پڑیں گی, ٹھیک ہے نا. ہاں, اگر کوئی آپ کے گھر میں بچے ہیں, وہ بچہ وہ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے فلانی جگہ سے کوئی کھلونا لے کر آنا ہے, یہ لے کر آنا ہے, ٹوائز وغیرہ لے کر آنا ہے, تو اس کے لیے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ میری نظر میں یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے, آپ لوگ اپنے پاکستان سے یا انڈیا سے جس کنٹری سے بھی آپ آ رہے ہیں وہیں سے آپ کھلونے وغیرہ لیں, ٹھیک ہے نا. کھلونے لے کے انہیں بھائی پیک کریں, پیک کر کے گھر میں ہی رکھ کے آ جائیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ واپس آئیں, ٹھیک ہے نا, انہیں کہیں کہ یہ ہم آپ کے کھلونے ہیں, یہ آپ کے کھلونے ہیں. بچے اتنی زیادہ پوچھتے نہیں, انہیں کھلونے دیکھ رہے ہیں نہ, اس میں آپ کو جھوٹ بولیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہہ دینا کہ یہ آپ کے کھلونے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں نہ تو آپ کو کوئی جھوٹ ہوگا, نہ ہی دوسرے معاملات ہوں گے. تو آپ ایزیلی وہ ایک تو سامان کی, دوسرا پیسوں کی بچت ہے, تیسرا جو ہے نا آپ کے پاس شاپنگ کم سے کم ہوگی, آپ افضل طریقے سے اپنا عمرہ ادا کر سکیں گے, اور افضل طریقے سے جتنی زیادہ تر نمازیں جو بندے کا بیسک مقصد ہوتا ہے نا وہ بندے کا پورا ہو جاتا ہے یہاں پر ایزیلی اس طریقے سے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو پانچویں جو چیز ہے وہ ہے میقات سے ریلیٹڈ. سم ٹائم ابھی میرے جو عزیز ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ یہاں پر لوگ ایسے بھی آئے کہ وہ میقات پر جا کر پہننا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, احرام جو ہوتا ہے. اب جو بندہ باہر سے عمرہ کی نیت کر کے آ رہا ہے, یا تو وہ اپنے علاقے سے ہی احرام پہن کر نکلے, غسل کر کے احرام پہن کر نکلے, اس کے بعد وہ ساری ریسٹرکشنز فالو کرے, ٹھیک ہے. تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی ایئر لائن میں آ رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ میقات سے گزرتے ہیں تو وہ اعلان آدھے گھنٹے پہلے جو ہے نا اعلان کر دیتے ہیں کہ میقات جو ہے نا آنے والا ہے, تو آپ لوگ تیار ہو, مطلب کہ اپنا احرام وغیرہ باندھ لیں. یہ ہر ایئر لائن کے اندر جو ہے نا یہ ہوتا ہے, یہ اعلان ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اب فار ایگزامپل آپ ہماری مثال لے لیں, اب ہم لوگ یہاں پر آئے کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, لیکن عمرہ کرنا میں ہماری نیت میں تھا, لیکن فرسٹ پریورٹی تھی کہ ہم وہاں پر جائیں گے, سیٹ ہوں گے, پھر اس کے بعد جا کے جو ہے نا اپنا عمرہ پرفارم کریں گے. تو اب ہمارا جو میقات تھا وہ ہمارا یہ گھر تھا, ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں نے یہیں سے احرام پہنا, یہیں سے احرام پہن کے ہم لوگ نکلے, ٹھیک ہے, ہم لوگ گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آگے جا کے جو ہے نا ڈفرینٹ مطلب کہ احرام پہن کے یہیں سے نکلے. اب ہمارے کچھ عزیز ہیں وہ ایسے ہی ہیں, مطلب کہ وہ دوسری کنٹریوں سے ادھر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آ کے مطلب کہ اپنے کزنز وغیرہ کی طرف, ابھی وہ ہمارے بڑے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کر کے وہ یہیں پہ آتے کہ انہوں نے یہاں سے, اب وہ ان کا گھر ہی ان کا میقات بن گیا, کیونکہ انہوں نے عمرے کی نیت انہوں نے یہاں پر آ کر کی, ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے معاملات, ٹھیک ہے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے, ایک بونس پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ وہاں سے آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, یہاں پر آ کر جو ہے نا ہوٹل بکنگ کروا لیں گے, سستا پڑے گا. سستا نہیں پڑتا اصل میں. جب آپ لوگ پیکج جو ٹور کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جب آپ لوگ اپنا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا عمرے کے معاملہ ڈن کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ آپ کو کیونکہ چار پانچ لوگوں نے کمبائن رہنا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو کوسٹلی ذرا کم پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو روم کے کرائے وہ والے ہیں وہ کم پڑتے ہیں, بنسبت یہ کہ آپ یہاں پر آئیں, آ کے ہوٹلز بک کریں, پھر وہ بہت زیادہ کوسٹلی پڑتے ہیں. باقی ہر بندے کی اپنی اپنی اس کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو جیسے صحیح لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی نے اپنے پیسے بھی بچانے ہیں, اور جو ہے اپنا جو ہے نا, مطلب کہ ہر بندہ تو ایک لیول کا نہیں ہوتا نا, ہر بندے کے پاس اتنے معاملات نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے نا وہ وہ بیسکلی کرنے آ رہے ہوتے ہیں عمرہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سنبھل کے آئیں, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی چیز میری طرف سے رہ گئی ہے, اگر کوئی آپ لوگ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ اس میں ایڈیشن کر دیجیے گا.
باقی اگر آپ کو جاننا ہے کہ عمرہ وغیرہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ ایک ویڈیو اٹیچ کر دوں گا ٹھیک ہے، آپ وہ دیکھیں، اس کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب عمرے کے اندر ایک اور چھوٹی سی سوری بات رہے گی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ عمرہ کرتے وقت جو ہے لوگ صحیح کے 14 چکر لگا دیتے ہیں۔ 14 چکر کیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا نا ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صفا سے مروہ پر جاتے ہیں ایک چکر، ایک چکر نہیں اسے کاؤنٹ، وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اسے ایک چکر کاؤنٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ 2 چکر بنتے ہیں ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے معاملات آپ لوگ پہلے سیکھ کر رہیں، سمجھ کر رہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ مسائل کی ٹینشن نہ ہو ٹھیک ہے جی۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنے گھر کی زیارت کروائے، عمرہ کرنا نصیب فرمائے ٹھیک ہے، اور افضل طریقے کے ساتھ عمرہ کرنا نصیب فرمائے، اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے ٹھیک ہے جی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔